أشرقت نفسي بنور من فؤادي نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین مکرم، آج کے درس میں آپ کو 2-3 ایسی باتیں نماز سے متعلق بتلانی ہے کہ جو یقیناً آپ کے لیے بالکل نئی ہوں گی، اور یہ تینوں باتیں ان کا نماز کے دوران خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ ان میں پہلی بات تو فضیلت کی ہے کہ آپ کی نماز ایسی نماز ہوگی کہ جب آپ پڑھ رہے ہوں گے اور یہ جو عمل بتلانے جا رہا ہوں آپ دوران نماز اس کا اہتمام کریں گے تو آسمان سے اللہ جل جلالہ کے مقرب فرشتوں کی جماعت آپ پر ٹوٹ پڑے گی، آپ کی طرف متوجہ ہوگی۔ وہ کون سا عمل ہے؟ عمل یہ ہے کہ جس وقت ہم رکوع سے کھڑے ہوتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، مرد ہو یا عورت ہر ایک کو یہ کلمہ کہنا ہوتا ہے، تو اس کے بعد عام طور پر ربنا لک الحمد پڑھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ساری زندگی اسی ایک کلمے کو پڑھا جاتا ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے، مگر یہاں 2 کلمات اس سے ہٹ کر بھی ثابت ہیں۔ دوسرا ہے ربنا ولک الحمد، اور تیسرا ہے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی۔ یہ جو تیسرا کلمہ ہے یہ بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور اس کی فضیلت خود بخاری شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے تو دوران نماز پیچھے مقتدیوں میں کسی صحابی نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا لک الحمد کہنے کی بجائے یہ کلمات پڑھے، ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی۔ تو جب نماز ختم ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آج معمول سے ہٹ کر کلمات کس نے پڑھے ہیں؟ تو اس صحابی نے ہاتھ کھڑا کیا کہ یا رسول اللہ میں نے پڑھے ہیں اور یہ کلمات پڑھے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج 30 سے زائد فرشتے، بعض روایت میں 33 فرشتے آسمان سے ایک دوسرے سے آگے دوڑ کر آ رہے تھے کہ ان کلمات کا اجر مجھے لکھنا ہے۔ تو اگر ہم ربنا لک الحمد کی جگہ یہ کلمات کہیں تو 33 کے قریب فرشتے کم و بیش وہ اس کا اجر لکھنے کے لیے آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، اور اس میں وقت زیادہ صرف نہیں ہوتا۔ اور دوسرا عمل وہ یہ ہے کہ جس وقت ہم سجدہ کرتے ہیں تو نفیس لوگ جو ہے نا ذرا ان کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ اگر کچھ ریت کے ذرات ہیں یا کوئی تنکے ہیں تو یا تو ہاتھ سے ہٹاتے ہیں یا پھونک مار لیتے ہیں۔ میرے ناک اور پیشانی کو یہ ذرات اور تنکے وغیرہ کہیں چپک نہ جائیں، تو یاد رکھیں یہ دیکھنے میں تو معمولی سا عمل ہے لیکن شریعت کی نظر میں نہایت قبیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں فرمایا کہ اس طرح دوران نماز پھونک مارنے سے بہتر تھا کہ وہ انگاروں پر سجدہ کر لیتا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ناپسند فرمایا کہ یہ تنکوں سے بچنے کے لیے جو سجدہ کر رہا ہے اس سے بہتر تھا انگاروں پر سجدہ کر لیتا۔ تو اور دوسری طرف یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر سجدہ کے دوران آپ کی پیشانی پر کچھ اس طرح کے ریت کے ذرات ہیں یا تنکے وغیرہ ہیں وہ لگ جاتے ہیں، فرمایا جب تک وہ پیشانی پہ لگے رہتے ہیں اس وقت تک مسلسل اللہ کے فرشتے رحمت کی دعا اس شخص کے لیے کرتے رہتے ہیں۔ اب بتلائیے وہ تنکے جب تک لگے رہیں تو آپ کے لیے رحمت کے فرشتے دعا میں مصروف رہیں گے۔ تو وہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سجدہ تو اپنے آپ کو مٹانے کا، جھکنے کا اور اللہ کے دربار میں نیچا کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ اس میں اگر نفاست کا اور ہمیں اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رہے تو یاد رکھیں پھر اللہ کے حضور یہ سجدہ نہیں ہوتا۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام ناظرین انشاءاللہ ان 3 باتوں کا بہت اہتمام کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔